السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ مالک ارض و سما کے لیے، جو مدبر حقیقی، خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری آمد کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کی محنتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ترکی مملکت کی کرنسی دیکھیں گے، خاص طور پر 10 ملین والی کرنسی آپ دیکھیں گے، جو کہ ایک مشہور کرنسی کا نوٹ ہے ترکیہ کے اندر، اس میں ایک میپ بنایا گیا ہے۔ یہ میپ آخر کس اہمیت کا حامل ہے کہ گورنمنٹ نے اس میپ کو اپنی کرنسی میں ڈالا؟ ہم جانتے ہیں کرنسیوں میں اور یہ جو نوٹ ہوتے ہیں ان میں اس ملک کے سب سے مشہور لوگ یا پھر اس ملک کے کوئی مشہور جانور یا پھر اس ملک کے کوئی مشہور جگہیں انہیں کرنسی کے نوٹ میں ڈالے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں آپ گاندھی جی کی تصویر دیکھتے ہیں اور پارلیمنٹ کی تصویر دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی چیز اگر کرنسی میں انہیں ڈال لیا جائے تو معنی یہ کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس نوٹ میں جو اس میپ کو جو ڈالا گیا ہے، اس کی آخر کیا اہمیت تھی کہ ترکی گورنمنٹ نے اسے اس نوٹ میں چھاپا؟ عزیز ساتھیو، یہ میپ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ میپ اپنے اندر مسلمانوں کی عظمت، مسلمان جب اس زمین میں حکومت کر رہے تھے، یہ زمین کے مختلف حصے جو مسلمانوں کے ماتحت تھے، اور اس وقت زمین کی جو ترقی ہوئی، یہ پوری تاریخ یہ میپ بول رہی ہے۔ یہ میپ عزیز ساتھیو، اس کے اندر ایسی جگہوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ایسی جگہیں اس میپ کے اندر بتائی گئی ہیں جو لگ بھگ 1500 عیسوی میں اس میپ کو بنایا گیا تھا، لیکن ان میں جو جگہیں بتائی گئی، آج کی جدید میپنگ، آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد جن جگہوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اس سے کئی درجے زیادہ ایکوریٹ ہے، اس سے کئی درجے زیادہ ایکوریٹ ہے۔ یہی تعجب والی بات ہے، اس لیے ترکی گورنمنٹ نے اس میپ کو ان کی کرنسی میں ڈال دیا۔ آخر اس میپ کا کیا واقعہ ہے، اسے لے کر ہم رمضان کی اس مبارک رات میں کیوں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس مجلس میں دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میپ کی تفصیل میں جائیں عزیز ساتھیو، ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو ترکی حکومت ہے، اس کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ عزیز ساتھیو، ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول اور نبی بنا کر عرب کی زمین میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پھیلایا اور سارے عرب کو مسلمان بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے
تو آپ کے پاس صرف مٹھی بھر ساتھی تھے اور انہیں مکے میں جگہ نہیں مل رہی تھی اپنی سرگرمیوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں. اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے جو کہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو شروع کیا. یعنی پولیٹیکل اپیرنس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروجیکٹ کیا. جبکہ مکی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی سیاست کی بات نہیں. مکی زمانے میں صرف عبادت پر زور ہے, مکی زمانے میں صرف عقیدے پر زور ہے, توحید پر زور ہے, لوگوں کو بت پرستی سے باہر نکالنا اس پر زور ہے. اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید اور اس عقیدے پر کھپایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ما حصل آیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا, انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کیا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو عبادت, توحید, عقیدہ, جب ان کی روحوں کو درست کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اب آپ کو سیاسی چیزوں پر غور کرنی چاہیے, اب آپ کو کیسے حکومت کرنی چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے, اب آپ کو دوسرے جو کفار ہیں ان سے کیسے معاہدہ کرنا چاہیے, انہیں کیسے لے کر آپ آگے بڑھیں, اس تعلق سے آپ کو زور ڈالنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کیا اور 10 سال مدینے میں رہے, اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاملات دونوں کو ملا کر سلطنت کی. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے بادشاہ تھے, لیکن رسول اور نبی کو بادشاہ کہنا زیبا نہیں دیتا, بلکہ بادشاہت سے اور خلافت سے نبوت اور رسالت بہت بڑا مرتبہ ہے. ہم جانتے ہیں رسالت اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے اور کسے نبی بنائے. رسالت اور نبوت, نبی بننا, رسول بننا, یہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ محنت کر کے نبی بن جائے, وہ محنت کر کے رسول بن جائے, چاہے وہ جتنا بھی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے, چاہے وہ اللہ کے کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو نبی نہیں بنا سکتا, وہ اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ کا کوئی ایلچی اللہ کی طرف سے رسالت اور نبوت لا کر اس آدمی کو نہیں دے دیتا. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے رسول بنائے اور جسے چاہے نبی بنائے اور جسے چاہے ولی بنائے اور جسے چاہے دوسرے مرتبے دے. لیکن نبوت اور رسالت کسی کی محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں, مانا یہ کہ محنت کر کے کوئی آدمی سے حاصل نہیں کر سکتا, جبکہ ولی بننا, نیک بننا, صالح بننا یہ کسبی ہے. کوئی بھی آدمی اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کر لے, اپنے اندر اللہ کی وہ قربت پیدا کر لے, اپنے عبادت میں اخلاص پیدا کر لے, اللہ کے لیے محنت کرے تو وہ آدمی ولی بن سکتا ہے, وہ آدمی ولایت کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يتقرب إلي بعبد بشيء من النوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها وبطشه الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے ولی سے جھگڑ لے میں اس کے خلاف لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. جب کوئی بندہ مومن اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو کر کے جب وہ نفل کرنا شروع کر دیتا ہے, نفل کے میدان میں چلے جاتا ہے, فرض ادا کرتا ہے, نفلوں میں آگے بڑھتا ہے, صدقہ خیرات میں آگے بڑھتا ہے, اچھے کاموں میں آگے بڑھتا ہے, اپنی نفس کی اصلاح کرتا ہے, جب ان چیزوں کو جب کرتے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. فرض کرنے کے بعد اگر کسی نے نفل چیزوں میں محنت کی, فرض کی ادائی کے بعد نفل چیزوں کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا, تو جب اس نے فرض اور نفل دونوں کو ملا کر اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے چاہتا ہے. مانا یہ کہ جب آپ یہ محنت کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت آپ محنت سے حاصل کر سکتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے کو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے.
کیا ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نظر بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا پیر بن جاتا ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے آخر میں کہا کہ اے بندہ جس کا میں ہاتھ پیر سب کچھ بن جاتا ہوں، یہ اگر مجھ سے پناہ مانگے میں اسے اسپیشل پناہ دوں گا، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے اسپیشل عطا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ایک آدمی محنت کر کے ولایت کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زور دیا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، نبوت اور رسالت یہ کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مدینے کے اندر سیاسی چیزوں پر زور ڈالا اور صحابہ کو تیار کیا جو رات میں تہجد گزار تھے اور دن میں میدان کے مجاہد تھے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کی، اور یہ وہ لوگ بنے جو سیاسی میدان میں بھی بہت آگے تھے اور اللہ کی خشیت اور عبادت میں بھی بہت آگے تھے۔ یہ ایسا نمونہ، ایسی مثال ہے جو ہم کو دیکھنے کو بہت ہی کم ملتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا سیاستدان بن جائے تو اس کی عبادات گئے، اس کا اخلاص گیا، نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی خشیت اور عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو وہ سیاست اور دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتایا کہ سیاست کرنے کا حق زیادہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگوں کے لیڈر بنے، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کرے، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ بادشاہ بنے، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ خلیفہ بنے۔ تو اسی لیے جب بھی خلیفے کا انتخاب ہوتا تو ملک کے بڑے دیندار، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ ایسے خلیفے کا انتخاب کرتے جس کے اندر دین کی پابندی بھی ہو اور دین کا علم رکھتا ہو، ساتھ ساتھ سیاسی امور پر بھی دسترس رکھتا ہو اور بستی کو چلانا ایڈمنسٹریشن سے بھی واقف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، انہی لوگوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے تو ایسے لوگوں کو انہوں نے تیار کر لیا جو آگے چل کے لوگوں کو ہر اعتبار سے گائیڈ کر سکتے تھے، زمین میں اللہ کے حکم کو نافذ کر سکتے تھے، لوگوں کو جہاں وہ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں رلا سکتے تھے وہی ان کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیاستدانوں کو تیار کیا جن کی تاریخ آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی گروپ تیار کر لی۔ آپ جانے کے بعد یہ خلفائے راشدین تھے جو خلیفہ بنے، جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ تھی، جو سیاست کر سکتے تھے۔ وہ خلیفہ نہیں جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں بہت بڑے پیر تھے، انہوں نے اپنا شملہ دیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو خلافت دے دی۔ کون سی خلافت؟ اپنے گھر کی خلافت، ٹوائلٹ باتھ روم اور کمروں کی خلافت۔ خلافت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے۔ ہاں آپ کہیے کہ شاگرد، آپ کہیے کہ مرید، آپ کہیے کہ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہ خلافت اور یہ دوسرے جو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کے اندر بدعتی مفہوم ہوتا ہے جو کہ اسلام کے اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ ان الفاظ کا استعمال نہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا، یہ اکثر و بیشتر اہل علم کی رائے ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چھوڑا، ابوبکر چھوڑا رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد عثمان بن عفان، اس کے بعد علی بن ابی طالب۔ یہ چار بہترین خلفاء راشدین جنہوں نے 30 سال بہترین سیاست کی۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا تو وہاں پر ایک زبردست خلافت کا آغاز ہوا جنہیں الخلافہ الامویہ کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ یہ آگے آئے، انہوں نے اسلامی خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے سب سے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑے صحابی، بہت ہی ذہین فہیم آدمی، جنہوں نے 20 سال بڑے امن کی حکومت کی اور 20 سال جتنے بھی فتنے اڑ گئے تھے سب کو دبایا۔ اپنی فراست سے، اپنی بردباری سے، اپنی بہترین اخلاق اور اپنے بہترین سوچ و سمجھ سے انہوں نے بہترین حکومت کو اسٹیبلش کیا۔ وہاں سے بنو امیہ کی سلطنت شروع ہوئی جو لگ بھگ 132 ہجری تک قائم رہی۔ 132 ہجری تک قائم ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں 41 ہجری میں یا پھر 42 ہجری میں، 41 یا پھر 42 ہجری میں یہ خلیفہ بنتے ہیں۔ وہاں سے لے کر 132 ہجری تک یہ امویوں کی سلطنت رہی ہے،
اور امویوں کی خوبی یہ رہی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کنسٹرکشن میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا اور اسلامی سلطنت کو بہت دور تک پہنچا دیا. یہ آپس میں لڑتے تھے لیکن اسلامی حدود کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ان کے دور میں بڑے بڑے امام آئے. امام ابو حنیفہ امیہ دور کے ہیں, امام مالک امیہ دور کے ہیں, امام شافعی امیہ دور کے ہیں, اور جتنے بھی آپ بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے صالحین, بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین کے نام سنتے ہیں, یہ سب بنو امیہ کے دور کے رہنے والے تھے. وہ دور تھا جس میں عربوں کی طاقت تھی. اس کے بعد ان کی غلطی کی وجہ سے 132 ہجری میں ان کا آخری بادشاہ جس کا نام مروان الحمار تھا, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بنو عباس اپنے ہاتھ میں اسلامی تاریخ اور اسلامی خلافت کو لیتے ہیں. تو 133 ہجری سے لے کر 562 ہجری تک عباسی دور رہا. عباسی خلافت چلی کتنے سال؟ لگ بھگ 500 سال تک ان کی حکومت رہی, بنو عباس کی حکومت رہی. ان کا پائے تخت, ان کا ہیڈ کوارٹرز بغداد تھا, امویوں کا ہیڈ کوارٹرز ڈیمسکس تھا, اور خلفاء راشدین شروع کے 3 ان کا ہیڈ کوارٹرز مدینہ تھا, اور علی بن ابی طالب نے اپنا ہیڈ کوارٹرز کوفہ منتقل کر لیا, بغداد عراق کے اندر. اس کے بعد جب اموی آئے انہوں نے دمشق کو اپنا ہیڈ کوارٹرز بنایا جو آج کل سیریا میں جسے انگلش میں ڈیمسکس کہتے ہیں. اس کے بعد جب بنو عباس آئے انہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا, اور وہاں سے انہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور زبردست حکومت کی. بنو عباس ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے صرف عربوں کو عہدوں میں نہیں رکھا جو ہم بنو امیہ کے دور میں دیکھتے ہیں. بنو عباس آئے تو انہوں نے فارسیوں کو اور چینیوں کو, دوسرے مذاہب کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے, ان سب کو عہدے دیے, سب کو عمدہ حکومت کی, اور سب کے درمیان ہر دل عزیز رہے اور بہت ہی بڑی سلطنت قائم کی. اور بنو عباس کے مشہور خلفاء میں سے ہارون رشید ہیں, ابو جعفر المنصور ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب ساری دنیا بغداد آتی تھی دین کی تعلیم ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ نے ابو بکر رازی اور دوسرے بڑے بڑے اطباء کے نام سنے, یہ سب بغداد سے ان کا تعلق تھا. تو بنو عباس کی سلطنت ختم ہوئی 562 ہجری کے آس پاس, 562-65 کے آس پاس ان کی سلطنت ختم ہوئی. تو 150 سال تک کوئی خلافت نہیں رہی. 150 سال تک خلافت نہیں بلکہ سلطنتیں تھیں, مختلف چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں. 150 سال تک آپس میں جھگڑے ہوئے, کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ نے, چونکہ اب 150 سال تک کوئی خلیفہ آنے والا نہیں, تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ان خالی جگہوں کو پر کیا. اللہ نے نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا جنہوں نے عیسائیوں کو مار بھگایا تھا, اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آئے جنہوں نے خلافت نہ ہونے کی وجہ سے دشمن جو اسلامی مملکتوں میں امنڈ آئے تھے انہیں مار بھگانے کے لیے اللہ نے ایسے مرد مجاہد بھیجے جنہوں نے عالم اسلامی میں محنت کر کے یروشلم جو بیت المقدس ہے یہ کافروں کے پاس چلا گیا تھا, اسے واپس لاتے ہیں. تو بہرحال لگ بھگ 150 سال کے بعد 800 ہجری کے آغاز میں یا پھر 700 ہجری کے آخر میں ایک خلافت قائم ہوتی ہے جسے الخلافہ العثمانیہ کہا گیا. عثمانی امپائر, اوٹومان امپائر جسے انگلش میں کہتے ہیں, یہ خلافت قائم ہوتی ہے. ان کا پہلا بادشاہ جن کا نام عثمان تھا, یہ الگ تاریخ ہے. یہ کیسے خلافت میں آئے, ان کی کیا خوبیاں تھی اور کیسے لوگ تھے, کتنا ان کے اندر تقویٰ تھا اور کتنے دیندار لوگ تھے, ایک مستقل باب ہے, ایک سنہرا باب ہے جنہیں آپ لوگوں کو سننا ضروری ہے. لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں, میں آپ کو ایک میپ دیتے ہوئے, ایک آپ کو آئیڈیا دیتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں, کیونکہ آپ کو آج کی مجلس کی باتیں اور آنے والی مجلس کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. گویا کہ آنے والی مجلسوں کے لیے میں آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا. ان کے سب سے پہلے خلیفہ جن کا نام تھا سلیم الاول, اور دوسرے خلیفہ جن کا نام سلیمان القانونی. کئی سال پہلے ہم نے ان خلفاؤں کو لے کر بہترین مجالس جمع کی اور بہترین اچھی باتیں ہم نے بتائی. شاید وہ ریکارڈ یوٹیوب میں ہوگا, اگر ہو تو آپ ضرور سن لیں. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی نشستوں میں, مجلسوں میں ان کا بھی ذکر آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں جس ناحیے سے ان چیزوں کو ریڈ کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دوسری شخصیتوں کو بھی سامنے لائیں.
بہرحال عزیز ساتھیوں، سلیم الاول یہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عثمانی سلطنت جو 700 ہجری کے آخر میں شروع ہوئی، یہ چلتی رہی لگ بھگ آج سے 100 سال پہلے تک یہ خلافت قائم رہی۔ 1925 عیسوی میں اس خلافت کو ختم کیا گیا۔ ان کے جو پہلے خلیفہ جن کا نام سلیم الاول تھا، پہلے بادشاہ جن کا نام عثمان تھا، اور ان کے آخری خلیفہ جن کا نام عبد الحمید الثانی تھا، وہاں پر یہ خلافت ختم ہوئی۔ آج عالم اسلامی میں کوئی خلافت نہیں ہے۔ اب مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں، اپنے اپنے علاقوں کے سیاستدانوں، اپنے لیڈروں کے پیچھے مسلمان چل رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی خلافت موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری اسلامی تاریخ کو چند منٹوں میں نے آپ کے سامنے کھینچ دی تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ تیار ہے۔ اور جب عثمانی خلافت شروع ہوئی عزیز ساتھیوں، ان لوگوں نے بہت سارے نئے کام کیے جو کام بنو امیہ اور بنو عباس نے نہیں کیے۔ بنو امیہ عرب تھے، بنو عباس بھی عرب تھے، اور انہوں نے غیر عربوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا، لیکن عثمانی غیر عرب تھے، یہ ترکی النسل تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ ترکی بولتے تھے، اور یہ ساری دنیا میں خاص طور پر یورپ کے اندر دور دور تک اسلام کو پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ عثمانی جو سلطنت تھی، ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا استنبول، جو ترکیہ کے اندر موجود ہے۔ اب جانتے ہیں ترکیہ یہ یورپ کے لیے گیٹ وے ہے، ایشیا سے جانے والوں کے لیے۔ جو بھی لوگ ایشیا سے یورپ جانا چاہتے ہیں انہیں لا محالہ ترکیہ سے گزرنا ہے۔ اب جو لوگ یورپ سے ایشیا آنا چاہتے ہیں، ہندوستان آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ترکیہ سے گزرنا لا محالہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں زمینی راستوں کا۔ اسی لیے آپ نے کل کی مجلس یا پھر اسے پہلے کی مجلس میں آپ نے سنا کہ کیسے کولمبس نے ہندوستان کو دریافت کرنے کے لیے وہ چلا گیا تھا ویسٹ انڈیز۔ کیوں وہ نکلا تھا؟ کیونکہ سمندری راستے ہندوستان تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو زمین کے راستے ہیں، وہاں سے یورپینز کو ہندوستان میں آنا بہت دور کا راستہ ہے، اور درمیان بہت بڑی اسلامی خلافت ہے۔ یہاں پر پہنچ کر یہ اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سمندری راستے کو ڈھونڈ کر نکالنے کی پوری کوشش کی، اور ان سے کیا ہوا آپ نے وہ تفصیل جان لی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو عثمانی تھے، ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے یورپ کے دور دور علاقوں میں اسلام کو پہنچایا۔ آج بھی یورپ کے اندر ایسی بستیاں ہیں جو خالص مسلمانوں کی ہیں، البینیا ہے نا، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو خالص مسلمان۔ حالانکہ آج بھی یورپ ایک کوشش میں لگا ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ان کی کوئی حکومت یورپ کے اندر نہ ہو، اس کے لیے یہ لوگ مکمل محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یورپ چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر 55 ممالک ہیں، 55 کنٹریز ہیں۔ یہ پورا یورپ آدھا ایشیا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اندر 55 کنٹریز ہیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جن میں 4-5 سڑکیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ہر اپنے لیے ایک حکومت کا ڈکلیئر کر کے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، عثمانیوں کی دوسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے سمندری بیڑوں کو ڈیولپ کیا، نیوی فورس ڈیولپ کیا۔ بنو امیہ تھے، ان کے پاس نیوی فورس بہت کم تھا۔ بنو عباس آئے تو انہوں نے اس تعلق سے زیادہ سوچا نہیں۔ جب بنو عثمان آئے، عثمانیہ اپنی طاقت کا پورا استعمال کر کے نیوی فورس تیار کیا۔ آپ اگر میپ دیکھیں گے، میپ میں آپ کو یورپ کے نیچے اور افریقہ کے اوپر ایک سمندر نظر آئے گا جسے میڈیٹیرین سی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور سمندر ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کے ایک طرف پورا یورپ ہے، تو الٹے طرف پورے کا پورا یا پھر دوسرے طرف پورے کا پورا افریقہ ہے۔ اور یہ ایسا سمندر ہے جہاں اگر کوئی بھی حکومت اپنا تسلط، اپنی طاقت جما لیتی ہے، وہ تجارت میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو بنو امیہ، بنو عباس کے زمانے میں یہاں پر مکمل طور پر عیسائیوں کی طاقت تھی، اور بنو عثمان آئے، خلافت عثمانیہ شروع ہوئی، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کا تسلط ہو، کیونکہ یہ جو یورپینز اس سمندر میں حکومت کر رہے تھے، انہوں نے مسلمان ممالک کو پریشان کر کر رکھا۔ کوئی بھی مسلمان ممالک کا بیڑا جاتا تو بڑی آسانی سے لوٹ لیتے، اور یہ یورپینز پورے لوٹوروں کے شکل میں اس سمندر میں ہمیشہ گھومتے رہتے، اسی لیے ان کو پائریٹس کہا جاتا ہے۔ ان میں وائکنگز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو ہے قبائل ہوتے ہیں، یہ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہی کہ جو بھی ایک سمندری کشتی نظر آئے تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے لوٹ لیتے ہیں، یہی ان کا کام تھا۔ اور خاص طور پر کوئی مسلمان اپنی کشتی لے کر ان سمندروں میں اترتا تو فوراً اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسے لوٹ لیتے تھے۔
تو عثمانیہ سلطنت کے خلفاء کو یہ پریشانی تھی کہ کیسے اس مسئلے کو حل کرے، کیونکہ اس سمندر کو قابو میں نہ لیا جائے تو اس کے بعد تجارتیں دور دور تک پہنچانا مشکل ہے، اور خاص طور پر افریقہ کے جو شمالی حصے میں، نارتھ افریقہ میں جو اسلامی سلطنتیں ہیں وہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ زمینی راستے سے جائیں گے، بری راستے سے جائیں گے تو صحرا کو کٹ کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے ڈیسرٹس کو کٹ کرنا پڑتا ہے، تو آسان راستہ سمندری راستہ ہے۔ اب یہاں پر پورے یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عثمانیہ نے، اور یہ لٹیرے بیٹھنے کی وجہ سے عزیز ساتھیوں، جب اندلس سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا تو کوئی اسلامی سلطنت مدد کے لیے نہیں آیا۔ عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندلس کے اندر، جہاں پر اندلس مانا اسپین کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی غیر معمولی طاقت تھی اور مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عزت دی، وہاں پر مسلمانوں نے ڈھیر ساری بستیوں کو بنایا، پورا اسپین مسلمانوں کے پاس تھا، اور لگ بھگ مسلمان وہاں پر 700 سال حکومت کرتے رہے۔ غرناطہ، قرطبہ، مدرید، طلیطلہ، یہ سب مسلمانوں کے ایوانے تھے عزیز ساتھیوں۔ آج بھی یہاں پر غیر معمولی ثبوت اور غیر معمولی عمارتیں ہیں جو ساری دنیا کو چیخ کر کہتی ہیں کہ آؤ مسلمانوں، دیکھو یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اسی لیے جب علامہ اقبال اس زمین میں پہنچے تو ترس گئے، وہاں کی عمارتوں کو دیکھا اور وہاں کی زمین کو دیکھا تو مشہور قصیدہ انہوں نے پڑھا، کہا ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ اذانے ہیں تیری باد سحر میں، پوشیدہ سجدے ہیں تیری خاک میں۔ کہتے ہیں کہ اے ہسپانیہ، تیری جو سلطنت ہے اس کے اندر مجھے مسلمانوں کی روحیں نظر آتی ہیں، تو میری نظر میں اتنا پاک ہے، حرم کے بعد تو میرے نظر میں سب سے زیادہ پاک ہے۔ مجھے یہاں صبح کے وقت، چونکہ جب گئے تھے وہاں پر اسلام میں حکومت نہیں تھی، 1940 کی 30 کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے یہ مشہور قصیدہ لکھا۔ تو وہ زمانہ تھا جب وہاں پر کوئی اسلامی علامتیں موجود نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے عبد الرحمن الداخل کا پیلس دیکھا، وہاں پر القلعۃ الحمراء ریڈ پیلس دیکھا اور مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے آثار دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ تو مشہور انہوں نے قصیدہ پڑھا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو اس میں انہوں نے یہ بہت اہم بات کہا کہ مجھے یہاں کی صبح کی ہواؤں میں دور سے اذانیں سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ یہاں کا نیچر ہی مسلمانوں کا نیچر ہے، اور اس کی مٹی میں مجھے سجدے کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس کی مٹی میں مجھے سجدے کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ اور قصیدے کے آخر میں کہتے ہیں کہ اے اندلس، انتظار کر دوبارہ ہم مسلمان آئیں گے، دوبارہ ان علاقوں کو واپس کریں گے، تو جو تڑپ رہی ہے تجھے اس تڑپ سے بچائیں گے۔ بہترین قصیدہ ہے، کبھی موقع ملے تو ہم اس کی شرح کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، تو یہ جو اندلس کی حالت تھی جہاں پر مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، یہاں پر مسلمانوں کو بالکل ختم ہی کر دیا گیا، جبکہ اس زمانے میں اس طرف بغداد میں عباسی خلافت تھی، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت تھی، اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ سلاطین موجود تھے، لیکن کسی نے مدد نہیں کی اندلس کی، اور اندلس کے مسلمانوں کی حالت اتنی خراب کر دی گئی، ایک دو تین مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آخری زمانے میں جب آخری سلطنت، جسے سلطنت غرناطہ کہتے تھے، وہ جا رہی تھی، تو اس وقت یہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اتنا جھگڑا، اتنا ظلم کیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان کی کتابوں میں ان ظلموں کا ذکر ہے کہ کیسے ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے ہی بھیانک گودام بنائے تھے، گھروں کے نیچے، اپنے عمارتوں کے نیچے ایسے گودام بنائے تھے جہاں پر صرف مسلمانوں کو لا کر انہیں اذیت اور انہیں تکلیف دی جاتی تھی، اور اتنی اذیت دی جاتی کہ روزانہ کئی مسلمان مر جایا کرتے تھے، اور مسلمانوں پر اتنا ظلم کہ کوئی بھی آدمی اپنا نام عربی میں بول نہیں سکتا، عربی میں گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتا، اور سب اپنے لباس، اپنے وضاقتہ سے یورپین نظر آتے تھے۔ اور اس وقت کے جو مسلمانوں نے کس انداز سے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے اسلام کو بچایا، یہ تاریخ کا بہت ہی زبردست باب ہے۔ انہی مسلمانوں کو مورسیکی کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک مستقل تاریخ ہے، تاریخ مورسیکیین کے نام سے، کہ مسلمان کیسے اپنے ایمان کو چھپا کر آخری کے لگ بھگ 100 سال تک یہاں پر وہ اپنا نشان چھوڑ گئے، اور آخر کار انہیں کیسے نکال دیا گیا، اور
ایسے بھی مسلمان رہ گئے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر تو مکمل عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن اندر سے پکے مسلمان رہے، اندر سے پکے مسلمان رہے. اور آج بھی ان کی نسلیں اسپانیہ، اسپین کے اندر موجود ہیں، جو بالکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ یورپین آدمی ہیں، لیکن اس کا ایمان، اس کا دل و دماغ مسلمانوں جیسا ہے. اور انہی کے نسل سے امریکہ کے ایک بہت بڑے پریزیڈنٹ بنے جن کا نام تھا ابراہم لنکن، مشہور پریزیڈنٹ ہے. اور امریکہ کے تاریخ کا ایسا پریزیڈنٹ ہے کہ امریکنز آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں. زبردست ذہین، معاملہ فہم اور امریکہ کو طاقت دینے والا پریزیڈنٹ تھا ابراہم لنکن. اس کا نسل یہ اندلس کے حصے میں پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کبھی عیسائی نہیں کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو یونیٹیرین کہتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ملامح، اس کے چہرے اور لباس وضع قطع اور چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً عربی آدمی ہے. اس نے بہت دنوں تک امریکہ میں حکومت کی. عزیز ساتھیوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ اندلس کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ انہیں کھلم کھلا عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں دروازہ نہیں رکھے گا. گھروں میں دروازے ہوتے ہیں، دروازہ بند کر کے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں دروازے نہیں ہونے چاہیے. مانا ہے کہ کبھی بھی آ سکتے ہوں، کمروں میں کوئی دروازے نہیں. ان کے گھر، مسلمانوں کے گھر بغیر دروازوں کے بنے جاتے تھے. آپ تصور کریں کہ حالت کتنا ہی بھیانک تھی. گھر بنے جاتے ہیں، گھروں میں دروازے نہیں ہوتے، نہ کمروں کے دروازے ہوتے ہیں. وہ گھر میں جیتے ہیں، باہر سے جانے والا آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس حد تک معاملہ سنگین اور گھناؤنا تھا عزیز ساتھیوں. لیکن اس کے باوجود قربان جائیں ان مومنین پر جنہوں نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی آیا کیوں نہیں؟ بڑی بڑی سلطنتیں، عثمانی سلطنتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں، کوئی بچانے کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا سمندر ان لٹوروں کے ہاتھ میں تھا. یہاں پر پہنچنا آسان نہیں تھا، بہت ہی مشکل ترین چیز تھی. اس لیے پورا اندلس چلا گیا. تو عثمانی بادشاہوں کو یہ فکر کھا رہی تھی کہ ان سمندروں میں اپنی طاقت جمع کرنی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مستقل کوشش کی. اور عثمانیوں کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے زبردست سولجرز کا ایک گروپ بنایا جنہیں الانکشاریہ کا نام دیا. اس میں وہ سولجرز ہیں جو اصل میں عیسائی تھے. جب بھی عثمانی کسی عیسائی مملکت میں اپنا قابو جماتے تو وہاں کے بچوں کو لاتے اور انہیں مسلمان بنا کر انہیں آرمی میں ٹرین کر کے انہیں اس بیڑے میں ڈال دیتے جسے انکشاریہ کہا جاتا ہے. اور عثمانی سلطنت ڈیولپ ہوتی رہی، انہیں طاقت ملتی رہی جب تک کہ انکشاریہ کی گروپ طاقت میں تھی. جب یہ انکشاریہ کی گروپ کی طاقت کو توڑ دی گئی، سلطنت عثمانیہ گر گئی. تو اسے معلوم ہوا کہ انکشاریہ بہت ہی قریب ایام تک عثمانیوں کے ساتھ تھے. تو عزیز ساتھیوں، عثمانیوں کی ڈھیر ساری خوبیاں ہیں. آنے والی مجلسوں میں اسی تفصیل کو آپ سننے والے ہیں انشاءاللہ. تو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا ایک میپ کو لے کر. عزیز ساتھیوں، اس میپ کو بنانے والے جن کا نام تھا پیری رئیس، یہ بہت بڑے سمندر کے بہت بڑے مجاہد تھے. اللہ نے ان کے اور ان کے چچا جن کا نام کمال رئیس تھا، ان دونوں کے ذریعے سے عثمانیوں کی جو خواب تھی کہ ان سمندر میں مسلمانوں کا ڈومینیشن ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بستیوں، مسلمانوں کے سواحل، مسلمانوں کے بیچز کی حفاظت ہو. تو وہاں پر ان دونوں نے بہت بڑا کام کیا. یہ جو پیری رئیس تھے، یہ اور ان کے چچا، ان دونوں نے مل کر بہت سارے ایسے کام کیے جن کے ذریعے سے بہت ساری سلطنتیں جو گر رہی تھی انہیں بچایا گیا. عثمانی خلیفہ نے ایک مرتبہ کمال الرئیس اور پیری رئیس کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کو پوری چھوٹ دیتے ہیں، آپ جتنی طاقت مانگتے ہیں اتنی ہم آپ کو طاقت دیتے ہیں. آپ جائیں، جا کر اسپین کے اندر جو سلطنتیں گر رہی ہیں، آخری سلطنت جو گر رہی ہے غرناطہ کی، اسے آپ بچا کر لائے ہیں. تو باقاعدہ کمال رئیس اور پیری رئیس اس سمندر میں سفر کر کے اندلس پہنچتے ہیں اور وہاں کئی دن تک کوشش کرتے رہے کہ اس گرتی ہوئی سلطنت کو تھامیں. لیکن اندلس کو گرنا تھا اور بہت ہی معاملہ خراب ہو گیا. تو انہوں نے آخرکار اندلس کو چھوڑا اور اس کے بعد الجزائر، تونس اور اس کے بعد مصر، ان 3 علاقوں میں انہوں نے ایسے کام کیے کہ اللہ اکبر، یہ سمندری جو بھی عثمانیہ کرنا چاہتے تھے اس میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ان دونوں کی وجہ سے ہوا. آج بھی آپ ترکیہ کے اندر جائیں گے، وہاں پر جو نیوی فورس ہے، وہ نیوی فورس کے آپ جو بڑے بڑے کشتیوں کو دیکھیں گے، ان کشتیوں کے نام دیکھیے عزیز ساتھیوں کیا ہیں؟
ٹی سی جی بربروس، انشاءاللہ ان کے تعلق سے آپ تفصیل سنیں گے. ٹی سی جی عروج رئیس، ٹی سی جی صالح رئیس، ٹی سی جی کمال رئیس، یہ ان کے بحری بیڑوں کے نام ہیں. آج کی جو ترکی سلطنت ہے انہوں نے اس قسم کی کشتیاں بنائی ہیں، وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ان افراد کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں. تو یہ پیری رئیس جو تھے انہوں نے بہت سارے چینجز کیے، لمبی تفصیل ہے، میں آپ کے سامنے مختصر ان کے کارنامے بتا دیتا ہوں. پہلا کارنامہ ایک بہت بڑی لڑائی جس کا نام زونکیو تھا. یہ عیسائیوں اور مسلمان بحری بیڑوں نیوی فورس کے درمیان ایک زبردست لڑائی تھی. یہ پہلی لڑائی جس میں عثمانیوں نے توپ کو انٹروڈیوس کیا. یہ لڑائی کس زمانے کی تھی؟ 1499. اس لڑائیوں میں عثمانیوں نے پہلی مرتبہ توپ کو انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے توپ نہیں ہوتے تھے، ساری دنیا توپ نہیں جانتی تھی. لوگ منجنیق جانتے تھے جس سے بارود پھینکا جاتا تھا، لیکن یہ جو توپ جو آپ جانتے ہیں یہ پہلی مرتبہ اسے انوینٹ کرنے والے مسلمان تھے اور اسے استعمال کرنے والے مسلمان تھے. تو اس لڑائی میں بہت بڑی جیت ہوئی مسلمانوں کو. پیری رئیس اور کمائل رئیس کی قیادت میں اس لڑائی میں مسلمانوں نے اس توپوں کو استعمال کیا. 4 دن کی بھیانک لڑائی تھی اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی. تو اس کے بعد عثمانی خلیفہ نے پیری رئیس کو حکم دیا کہ آپ چونکہ ان علاقوں میں آتے جاتے ہو، ہمارے علاقے دور پڑتے ہیں، ہم بالکل ایسٹرن ایج میں ہیں اور یہ پورا یورپ ویسٹرن ایج میں ہے، ہمیں یہاں کی میپ کی ضرورت ہے. یہاں کون سے علاقے ہیں، کون سے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، کون سے علاقوں کو یہ یوروپینز ہم سے چھین چکے ہیں. عزیز ساتھیو، یہ جو ہسپانیہ ہے، جو اسپین ہے، اندلس، اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام چارلی 5 ہے اور اس کی بیوی ایسابیلا، ان دونوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف قسم اٹھائی تھی کہ پورے یورپ میں جب تک انہیں نہیں نکالیں گے ہم نہائیں گے نہیں. تو یہ زندگی بھر نہیں نہائے، کئی سالوں تک نہائے نہیں، ایسے ہی رہے. ان کا مقصد تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالیں، اور جب مسلمانوں کو نکالا تو انہوں نے نہایا. تو سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے عزم کے لوگ تھے، کیسے انہوں نے ٹھان لی تھی. اور یہ نہ کہ صرف اسپین میں ان کی حکومت تھی بلکہ آج کا جو ہالینڈ، ڈنمارک، فرانس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں سب پر ان کی حکومت تھی. بڑی مضبوط حکومت تھی، تب جا کے ان سے ممکن ہوا کہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالا جائے. تو خلیفہ نے پیری رئیس کو حکم دیا کہ وہ ایک میپ بنائے. تو پیری رئیس نے 2 میپ بنائے. 1503 کے اندر ایک میپ بنایا جس میں انہوں نے آج کا ترکیہ اور یورپ اور نارتھ افریقہ کو جوڑ کر اس سمندر کے آس پاس رہنے والے ملکوں کا میپ بنایا. ایسا میپ بنایا کہ آج کے لوگ بھی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اتنی ڈیٹیلز ان کے میپ میں نہیں لا سکے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے قریوں کا ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی، اور اس میپ کو انہوں نے ایک بہت بڑے چمڑی میں بنایا تھا جو آج بھی ترکیہ کے اندر اسے حفاظت کیا گیا. اور 1528 میں 1852 میں انہوں نے ورلڈ میپ بنایا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ 1528 میں انہوں نے میپ بنایا اور یہ میپ بنانے کے بعد کولمبس امریکہ گیا تھا. یہ کولمبس سے لگ بھگ 25 سال پہلے انہوں نے اس میپ کو بنایا. اب یہ میپ میں آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی آئی لینڈ کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. تعجب کی بات ہے کہ یہ میپ میں نارتھ افریقہ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ جتنے بھی علاقے جو آپ کو آج میپ میں نظر آتے ہیں، انہوں نے لگ بھگ 500 سال پہلے انہوں نے ان کا نام ذکر کیا ہے. اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں انٹارکٹیکا کا بھی ذکر کیا ہے. یہ انٹارکٹیکا جسے جو ہے آئس پول کہا جاتا ہے، یہ آج سے 200 سال پہلے لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کیا. اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ زمین میں ایک ایسا بھی علاقہ ہے جو صرف اور صرف آئس اس میں ہے، انہیں معلوم نہیں تھا. لیکن پیری رئیس نے اس میں اس انٹارکٹیکا کا بھی ذکر کیا ہے. تو جب یہ میپ ان کے ہاتھ میں ملا تو یہ پگلا گئے، بولا کہ اتنی تفصیل اس کے اندر کیسی ہے. تو اس میپ کو لے کر ڈھیر سارے سیمینار چلے اور جتنے بھی امریکہ کے اندر بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے جغرافیکل جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں، سبوں نے اس پر ریسرچ کیا. بعضوں نے کہا کہ یہ ایکچولی فیک ہے، اسے عثمانیوں نے 1940 کے بعد بنایا، لیکن اس میں غلطی سے تاریخ پرانی ڈال دی یا پھر جانتے بوجھ سے پرانی ڈال دی تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. اس پر بھی کئی سیمینار چلے، آخرکار یہ فیصلہ پایا کہ یہ کوئی فیک نہیں ہے، یہ بالکل ہائیلی جینیون میپ بنایا گیا ہے. اور اس میپ کے اندر
انٹارکٹیکا جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر صرف برف ہے، آئس ہے، اس میں انہوں نے ایسے زمینوں کا ذکر کیا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو وہاں پر بستے ہیں۔ آج کی تحقیق یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں کوئی بستا نہیں ہے، انٹارکٹیکا ایک کھلی زمین ہے، صرف آئس اس کے اندر ہے، کانٹیننٹ کہتے ہیں اسے، لیکن انہوں نے اپنے میپ میں وہاں پر لوگوں کے علاقوں کا ذکر کیا، وہاں پر لوگ بستے ہیں اس کا ذکر کیا۔ جب انہوں نے تفصیل دیکھی تو بالکل پگلا گئے۔ تو اس پر کئی دنوں تک ریسرچ ہوا، کئی بحثیں ہوئی، کئی لوگوں نے کتابیں لکھی، آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ پیری رئیس کو ہو نہ ہو انہیں کسی ایلینز نے مدد کیا ہے، ورنہ انسان اتنی دور پہنچ نہیں سکتا۔ آج ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے انٹارکٹیکا کو بہت ہی کم ایکسپوز کیا ہے، اور انٹارکٹیکا میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم پہنچ نہیں سکتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ میں آپ کو بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں۔ تو یہ پیر رئیس کے میپ میں جو تفصیل انہوں نے دیکھی تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا، آخرکار انہوں نے کہا کہ یہ ضرور بھی ضرور پیر رئیس کی مدد آسمان والوں نے کی۔ اور یورپ کے اندر ایک مذہب ہے جسے سائنٹولوجی کہا جاتا ہے، لوگ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان میں بعض مخلوقات ہیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، آسمان میں بعض مخلوقات ہیں جو اس دنیا کو چلاتے ہیں، اور وہ بار بار زمین میں آتے ہیں اور وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو مدد کی ایجپٹ کے پیرامڈز بنانے کے لیے، انہوں نے انسان کی مدد کی دوسرے ہوانہ میں اور دوسرے علاقوں میں پیرامڈز بننے کے، اور انہوں نے انسان کی مدد کی مختلف گفوں کو بننے میں۔ یعنی زمین میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جسے انسان بن نہیں سکتا، علی الاطلاق۔ اس پیرامڈ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس میں جو بڑا پیرامڈ ہے جسے پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں، اسے بنانے کے لیے آج کی نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں، جتنی بھی طاقت اللہ نے دی سب استعمال کریں، ایسا پیرامڈ بننے کے لیے انہیں آج 100 سال لگیں گے۔ 100 سال مسلسل محنت کریں گے تو ایسا پیرامڈ بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی ایکیوریسی ہے، یہ تو پگلا گئے ہیں کہ اتنی ایکیوریسی کہاں سے آ سکتی ہے، بالکل پوائنٹ کے حساب سے ادھر ایکیوریسی پائی جاتی ہے اتنی۔ اور جس جگہ انہوں نے بنایا، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بالکل 10,000 کلومیٹر کے بعد بالکل اسی طریقے کا ایک پیرامڈ بنایا گیا ہے۔ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنے والے پیدا ہو گئے کہ آسمان کے بعض مخلوقات ہیں جو انسانوں کو مدد کرتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں، پیری رئیس کو باقاعدہ حکومتوں سے مدد ملی اور وہ پوری زمین گھوم کر آئے، نارتھ افریقہ گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور انٹارکٹیکا گئے، وہاں پر بعض قبائل سے ملاقات ہوئی، اور ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں ایسے مسلمان ماہرین، ایسے ماہر مورخ تھے جنہوں نے پیری رئیس کی مدد کی اس میپ کو بنانے میں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان کی مخلوقات مدد کی، کیونکہ یہ عاجز ہو گئے، چونکہ انہیں ایک طرف سے زوم ہے نا، ایک طرف سے تکبر ہے کہ ہم نے پوری زمین کو ناپ لیا، ہم نے پوری زمین کو جان لیا۔ اب کوئی آدمی آ کے ان کی مخالفت کرے، یہ اپنی کمزوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا نقص ماننے کے لیے تیار نہیں، بل الٹا اگر کوئی آدمی کوئی نئی بات بتا دے، وہ کہتے ہیں کہ ایلین سے اس کی مدد کی، فلاں نے مدد کی، کیونکہ انسان سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے کر لیا، یہ ان کا زوم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی، یہ آخر انسان ہیں، ان کے ہاں ڈھیر ساری غلطیاں ہیں، زمین کو انہوں نے پورا ایکسپوز نہیں کیا، اور سارے بہت چیزیں زمین میں ہیں، اور زمین میں انہیں جتنی بھی چیزیں انہیں معلوم ہے یہ 50% سے زیادہ نہیں ہے، اور 50% چیزیں زمین میں ہیں جن کے تعلق سے انہیں ابھی تک کوئی تفصیل نہیں ملی۔ تو جی ساتھیوں، پیر رئیس کا اتنا بڑا کارنامہ، اس لیے ترکی گورنمنٹ نے اس میپ کو اپنے کرنسی میں جگہ دی، تاکہ لوگ جب اس کرنسی کو دیکھے، اس میپ کو دیکھے، اور ہماری عظیم ہستیوں کے نام انہیں یاد آئیں۔ اور آخرکار پیر رئیس 1530 کے آس پاس ان کی وفات ہو جاتی ہے، یہ سمندری لڑائی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اس میڈیٹرین سی میں، جہاں پر یوروپینز عیسائیوں نے کئی ہزار سال تک اپنی طاقت جمع کر رکھی، مسلمانوں نے ان کی طاقت کو کیسے ختم کی، اور آنے والے دنوں تک مسلمانوں نے اپنی طاقت وہاں پر کیسے جمع کی۔ یہاں پر ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جسے معرکہ بزورہ کہتے ہیں۔ یہ معرکہ بزورہ کیا چیز ہے، اس میں کون کون لوگ شامل ہوئے، کیسے اللہ نے عثمانیوں کو جیت دی، ان سارے علاقے میں کیسے عثمانیوں نے مسلمانوں کا دھاوا بولا، اور یوروپینز کو کیسے مار بھگایا، اور
وہاں پر کون سی شخصیتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے عثمانی سلطنت کو اتنی طاقت دی. یہ پوری تفصیل جاننے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کل وقت پر تشریف لائیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان بقیہ تفصیل کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق یا پھر رمضان کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ خلافت ٹوٹنے کے بعد اب ایک بار خلافت کیوں قائم نہیں ہوئی؟ یہ سوال وہی کر رہے ہیں کہ خلافت ٹوٹنے کے بعد پھر بیعت کر کے کیوں خلیفہ کو نہیں چنا گیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد لگ بھگ 150 سال تک پوری دنیا بغیر خلافت کے رہی، اور پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے ذریعے سے خلافت قائم ہوئی. تو ابھی یہ جو دور ہمارا چل رہا ہے اس میں کوئی خلیفہ نہیں. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آنے والے ایام میں، اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور دوبارہ خلافت قائم ہوگی اور دوبارہ اسلام کو طاقت ملے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو واپس لائیں. اب کیوں اب قائم نہیں ہوئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑے کام ہے، خلافت قائم کرنا معمولی چیز نہیں، خلیفہ بننا معمولی چیز نہیں. ہم جو کہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی، اس طاقت کو استعمال کر کے جتنا ہم اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور بقیہ چیزیں اللہ کے ذمہ چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ ان لوگوں کو لائے جن کے ذریعے سے خلافت واپس آئے. واللہ اعلم. ہاں اب سوال کر رہے ہیں کہ مکے کی ذمہ داری کن کے ہاتھ میں ہے؟ مکے کی ذمہ داری فی الحال سعودی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ان میں کوئی ترکیوں کا کوئی دخل نہیں. پورا سعودی گورنمنٹ، مکہ اور مدینہ، یہ مکہ سعودی کنٹری کے مکہ اندر ایک مشہور سٹی ہے، وہاں پر حرم ہے، اور یہاں پر پورا سعودی گورنمنٹ کا چلتا ہے. اب کوئی ترکی وغیرہ کا کچھ ادھر چلتا نہیں ہے. واللہ عالم. ہاں 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 نہیں، الانکشاریہ ابھی اب انشاءاللہ سنیں گے کہ عثمانیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا. عیسائی جب بھی کسی بھی اسلامی مملکت پر حملہ کرتے وہاں کے بچوں کو لے جاتے، انہیں عیسائی بناتے، عیسائی بنا کر انہیں کروسیڈرز بنا دیتے. کروسیڈرز ایک مشہور گروپ ہے جس میں باقاعدہ مسلمانوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے اور انہیں کلیسا چرچ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ بچے چرچ میں رہتے ہیں اور پوری زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں. تو عثمانیوں نے ان کی اس حرکت کا بدلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی مسلمان پھنسے آئیں گے، جو بھی عیسائی پھنس جائیں گے، انہیں ہم مسلمان بنائیں گے، انہیں نیک صالح بنائیں گے، اور انہیں ہم خلافت کی آرمی میں استعمال کریں گے. تو ایسے الانکشاریہ نامی ایک گروپ کا آغاز ہوا جس کے ذریعے سے الحمدللہ خلافت عثمانیہ کو بہت بہت طاقت ملی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.